اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں۔ اللہ کے عذاب کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم یہود و نصارہ کی قربت میں اپنی فلاح ڈھونڈتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین کے باسی آج صہیونیت کے خوف میں مبتلا ہو کر قرآن اور نبی پاک کی تعلیمات کی نفی کرتے ہوئے یہودیوں کے سامنے سرنگوں ہو چکے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کے قریب ہیں۔ آج کے عرب دین اور ایمان کے سب سے کمزور وقت سے گزر رہے ہیں۔ آپسی جھگڑوں اور گروہ بندیوں کے خوف سے صہیونی ریاست اسرائیل سے یارانہ بڑھایا جا رہا ہے۔ کیا کبھی یہود و نصارہ سے ہماری فلاح ممکن ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہماری فلاح کسی صورت میں یہود و نصارہ کی پیروی میں نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس موقع پہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت کا نزول ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لیے ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حالت جنگ کے دوران یہودیوں سے مدد لینے سے رکنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ کیا آج بحیثیت مسلمان ہم قرآن پاک کی نفی کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہماری کیا مجال؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا جرأت ہے؟ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی نفی ہماری تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم یہود کو اپنے اوپر حاوی کر چکے ہیں اور دن بدن ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے، اور وہ پتھر بھی اس وقت بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر ڈالو۔ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہمارے سامنے ہیں۔ نہ یہودی ہمارے بن سکتے ہیں نہ عیسائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ یہود کے ساتھ دوستی کا واضح مطلب ہے کہ ہم اللہ کی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ آج مسلم امہ کی حالت زار ہمارے سامنے ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان آج بے بسی کا تماشا بنے بیٹھے ہیں۔
ہمارے تماشے اور بے بسی کی وجہ ہماری دین اسلام سے دوری ہے۔ وہ یہودی جو 2000 برس سے دنیا بھر میں بھٹک رہے تھے، ہماری دین سے دوری کی بدولت آج سے 76 برس قبل اپنا گھر اسرائیل بنانے میں کامیاب ہوئے۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ امت کے زوال کا آغاز ہوا، جو آج 100 برس بیتنے کے باوجود جاری ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل پلان کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کی پہلی نشانی آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی گریٹر اسرائیل پلان کی طرف پہلا قدم ہے، جو اب رکنے والا نہیں۔ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہم واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد اسرائیل مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں کی طرف بھی پیش قدمی کرے گا، یا عرب حکمران مکمل طور پر صہیونیت کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے۔ خلافت کے زوال کو 1 صدی بیت چکی ہے، اور گزشتہ 1 صدی کے دوران عرب ممالک مکمل طور پر مغرب اور اسرائیل کی اجارہ داری میں بسیرا کر چکے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور دوستی کو اپنی ترقی کا ضامن تصور کیا جا رہا ہے۔ کیا معلوم اسرائیل کے ساتھ دوستی اور یہود کی قربت ہی امت کے زوال کی بڑی وجوہات میں شامل ہے؟ اسرائیل کے قیام سے 1 سال قبل پاکستان کا قیام وجود میں آیا تھا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ آج ہمارے اندر بھی فتنہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ فتنہ ہمیں اسرائیل کے قریب ہونے کی تلقین کرتا ہے، مگر افسوس یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اسلام کا پرچم عربوں سے ترکوں کو منتقل ہوا، اور قیام پاکستان کے بعد امید کی جانے لگی تھی کہ امت کی فلاح اب پاکستان کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ جس طرح شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عرابی۔